وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے ایسی آیات نازل کی ہیں جو بینات ہیں، جو صرف بینات حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے لیے قرآن بینات کیسے ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا سچ اور جھوٹ پتہ چل جاتا ہے، مجھے اپنی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا ایمان کیسا ہے، میرا عمل کیسا ہے، میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام کیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجھے میری تصویر دکھا دیتا ہے، میرے اندر کے انسان سے مجھے ملا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے، یہ آیتیں کیا ہیں، یہ بینات ہیں جو کہ انسان کے ظاہر اور باطن کو واضح کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر جو منافقت ہے اس کو جو ہے وہ سامنے لے کر آتی ہے۔ تو ہم بینات سے صرف یہی نہ سمجھیں کہ حق اور باطل، کوئی سچ اور جھوٹ، یہ کوئی اوپر کے لیول کی بات ہے، نہیں، قرآن میرے لیے بینات ہے جو مجھے میرے اندر کی تصویر دکھاتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس قرآن کا وہی انکار کرے گا جو فاسق ہوگا۔ اور فاسق کس کو کہا جاتا ہے؟ پھل کا اندر سے گل سڑ جانا، یعنی کہ جو انسان اندر سے گل سڑ گیا ہے، اندر سے وہ ناکارہ ہو چکا ہے، وہی ہوگا جو اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنائے گا۔ ایسا کون سے پھل ایسے ہوتے ہیں جو گل سڑ جاتے ہیں؟ یا تو وہ جو اپنی شاخ سے ٹوٹ جاتے ہیں، یا پھر جن کو صحیح کھاد اور صحیح پانی نہیں ملتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کو اندر سے گندا اور خراب کر دیتی ہے۔ جب تک انسان قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا وہ اندر سے گلے گا نہیں، سڑے گا نہیں، لیکن جب اس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ٹوٹ جائے گا تو گویا کہ سمجھیں کہ انسان کو اس کی کھاد نہیں مل رہی، اس کا پانی نہیں مل رہا، اس کا ذائقہ ختم ہو رہا ہے، اس کی مٹھاس ختم ہو رہی ہے اور وہ اندر سے گلنے سڑنے شروع ہو گیا ہے۔ لہٰذا ان آیات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس بات کو کس چیز کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب کبھی ان سے کوئی عہد لیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جو کہ اس عہد کو پھینک دیتی ہے۔ اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو کہ ایمان لے کر نہیں آتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ اس قوم سے جو ہے وہ بار بار عہد لیا گیا تھا کہ تم نے تورات کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن ہمیشہ وہ اس عہد کو کیا کرتے ہیں؟ نبذہ۔ یہ نبذہ کا لفظ جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا رس نکال لینا۔ اور جیسے کہ ہم جب مالٹے کا رس نکال لیتے ہیں یا آم کا رس نکال لیتے ہیں، سیب کا رس نکال لیتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ صرف چھلکا رہ جاتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں نبیذ کہا جاتا ہے، اور نبیذ التمر کا لفظ آتا ہے کہ کھجور سے جو ہے وہ شراب کا بنا لینا۔ تو جب کھجور کو پانی میں رکھا جاتا ہے تو کھجور جب بالکل نرم ہو جاتی ہے اس کا سارا رس جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو کھجور کو اٹھا کے جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ شراب بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے برتن کے اندر جو آخر میں فالتو چیز رہ جاتی ہے اس کو نبذہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم چائے پیتے ہیں تو آخر میں جو تھوڑی سی چائے رہ جاتی ہے، کولڈ ڈرنک یا کوئی بھی پانی پیتے ہیں آخر میں جو تھوڑا سا پانی بچ جاتا ہے، تو گویا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فالتو ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ نبذہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس چیز کی کوئی حقیقت نہ ہو، چھلکے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے اور اس نچوڑی ہوئی کھجور کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، یا جو پلیٹ میں یا چائے کے کپ میں جو تھوڑا سا کھانا بچ جاتا ہے یا چائے بچ جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، ہم اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو اتنا بے حقیقت سمجھتے تھے، اتنا فالتو سمجھتے تھے کہ جیسے کسی چیز کو، فالتو چیز کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے، اس طرح سے وہ اللہ کے وعدوں کو پھینک دیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتا جو بھی ان کے پاس علم پہلے سے موجود تھا آسمانی کتابوں کی صورت میں، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو گویا کہ وہ رسولوں کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا کرتے تھے۔ ظہور کا لفظ جو ہوتا ہے یہ پیٹھ کے لیے آتا ہے، پشت کے لیے آتا ہے، بیک کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں پہ بڑی غور طلب بات ہے کہ کتاب کو پیچھے پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پیچھے پھینکی جاتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، انسان اس کے اوپر فوکس نہیں کرتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نظر انداز کیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب حالانکہ یہ بات بنی اسرائیل کے بارے میں کی جا رہی ہے، لیکن آج امت کا معاملہ کیا ہے؟ تو گویا کہ امت نے بھی قرآن کو کیا کیا ہوا ہے؟ نظر انداز کیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے بھی قرآن کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ اپنی پیٹھوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔